کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا کہ کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ السلام علیکم دوستو، یہ ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ وہ ویڈیو ہماری چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کہا تھا کہ کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جانب عرض کی کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا یقین ہے، لیکن میرے دل کو یقین ہو جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑو اور اسے اپنے ساتھ عادت ڈال لو۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے، باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ بالکل قیمہ کر دیا۔ پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا، جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے فوراً سب پہاڑوں سے ان کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر ان کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس کے سر کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ اس سوال میں ابراہیم علیہ السلام نے علم یقین سے عین الیقین حاصل کیا۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد، کیا مورتیاں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور دن رات ان کو سجدے کرتے رہتے ہو؟ باپ نے کہا یہ ہمارے خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ تو ان کے کان ہے، نہ ان کے آنکھیں، نہ یہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ باپ نے کہا کہ ہمارے باپ داداؤں نے ان کی پوجا کی ہے اور ہم بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہی میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا رب زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، جس نے اس سب کو پیدا کیا اور میں اسی کا قائل ہوں۔ پھر تمہارے معبود کسی ادنی چیز کے بھی خالق نہیں اور نہ ہی مالک ہے، پھر یہ معبود اور مسجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم میں ان سے برا سلوک کروں گا۔ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کے گناہ بھی دیکھ کر بد دعا کرنے لگے۔ تو پروردگار جل شانہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں، شاید یہ توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کرے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر وہ مشاہدہ بن ہو گیا۔ پروردگار عالم نے ہر قسم کی دلیل ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی تھی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی شان اور بیان بلند رہے اور ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی نرم وصیت کا بھی باپ پر کچھ اثر نہ ہوا اور جواب میں کہا اے ابراہیم علیہ السلام، تو ہم کو ہمارے معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب ان کے ایک بڑے میلے کا وقت آ گیا تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کھائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھنا۔ جب یہ سب کچھ تم دیکھ لو گے تو پھر ہم کو ان کی پرستش سے نہیں روکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ایک وقت پر یہ بات کہی تھی کہ میں تمہاری بتوں کے ساتھ سمجھوں گا، پھر اس طاق میں تھے کہ کہیں موقع مل جائے اور میں اپنی بات پوری کروں اور پھر میں ان لوگوں پر حجت قائم کروں۔ یہ اصل موقع تھا جس کا ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے اس طرح اپنے آپ کو بچایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں۔ اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں، کیونکہ دل میں
इसके कुफर के मिटाने का गम था, लेकिन कौम के लोग मुताद्दी बीमारी से डरते थे। उन्होंने समझा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी मुताद्दी बीमारी में मुब्तला होने वाला है, यानी एक दूसरे को लगने वाली बीमारी। फिर इनको मजबूर न किया और इनके साथ न गए, वापस आ गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बुतखाने में गए, एक कुल्हाड़ा लेकर तोड़ना शुरू कर दिया। और इस वाक़ये के बारे में कुरान मजीद में भी आया है, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, बस इनके बुतों के पास छुप कर चले गए। बस फरमाया, ये आला किस्म की चीजें हैं, क्यों नहीं खाते? क्या आप कुछ बोलते नहीं? और चुपके से दाएं हाथ से मारना शुरू कर दिया, कुल्हाड़े से मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटे बुतों को रेजा रेजा करके कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब सब लोग वापस आ गए तो बुतों की हालत देखकर हैरान हो गए और कहने लगे कि किसने ये जुल्म कर दिया। जब सब लोग जमा हो गए तो किसी ने कहा कि ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कर दिया होगा। तो सब ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर लाओ। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। फिर आपसे सवाल हुआ कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुमने क्यों की? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हरकत इस बड़े बुत ने की है। इस तरफ इशारा भी किया जिसके कंधे पर आपने कुल्हाड़ा रखा था और फरमाया, मुझसे क्या पूछते हो? अपने खुदाओं से पूछो कि तुम्हारे टुकड़े करने वाला कौन है। इस बात में खलीलुल्लाह का ये मतलब था कि ये लोग खुद बखुद कायल हो जाए कि ये तो बेजान है। कौम के लोगों से कुछ जवाब भी न हुआ। अपनी जहालत से कहा कि इनको जलाओ और अपनी खुदाओं की मदद करो। कुफार ने आपस में मशवरा करके कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो और अपने खुदाओं की मदद करनी है, तब हमारे खुदाओं की इज्जत बाकी रहेगी। इस बात पर सब ने इत्तेफाक कर लिया। जब इससे कोई जवाब न हो सका तो जलाने का मंसूबा बनाया। इससे पहले भी हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और इसके बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर वीडियो आने वाली है। और हमने अंबिया कराम के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने कई अंबिया कराम के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको इसी बारे में इंटरेस्ट है और आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाके वो देख सकते हैं।